موسٹلی یہ سنتے ہیں کہ میٹرک کلاسز کے اندر بچوں کو کریمنگ کرواتے ہیں، رٹا لگواتے ہیں. جی ہم اس سے ہمارا یہ نظام اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم دیکھیں کسی بھی رزلٹ کے اندر 3-4 لوگوں کا کردار ہوتا ہے. سب سے پہلا کردار تو اگر مینجمنٹ کا، اسکول مینجمنٹ کا دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ اچھی اور میرٹ پہ ہائرنگ کرے، ٹیچرز کو اچھا پے کرے، ٹیچرز کو رسپیکٹ دے، اچھے ٹیچرز کی ٹیم بنائے، اور وہ جو ٹیم ہے نا وہ سارے سیکشنز میں ایک جیسی ہو. تو ٹیچر کا رول بھی ایسا ہے، اس کے بغیر پوزیشن نہیں آ سکتی. اسکول مینجمنٹ کا رول بھی ایسا ہے، اس کے بغیر پوزیشن نہیں آ سکتی. ایون پیرنٹس کا بھی رول ایسا ہے کہ اگر گھر کے اندر وہ بچوں کو ٹرائنگل پوزیشن کے لیے بچے کی بیس جو ہے نا وہ چھوٹی کلاسوں سے شروع ہو جاتی ہے، 3-4 میں شروع ہو جاتی ہے. 4-5 میں آپ 5 کلاس تک ان کی املا اور ڈکٹیشن کی مسٹیکس ختم ہونی چاہیے. ہمارے بچے ماشاءاللہ ایف ایس سی میں بھی بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ بھی خوشی کی بات ہوتی ہے. بلکہ آگے میڈیکل میں جاتے ہیں یا انجینئرنگ میں کہیں پہ تو اسکول آتے ہیں، ملتے ہیں تو ہم اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں، انہیں پش کرتے رہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم A+ اسکول میں موجود ہیں. میرے ساتھ سردار نوید محمود صاحب موجود ہیں. A+ اسکول جس نے 2025 میں فرسٹ پوزیشن بورڈ میں حاصل کی. اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے ان کا شفاعت رسول، اور ان کی جو ایک بچی ہے اس نے بورڈ میں 3ری پوزیشن حاصل کی، زوائبہ نے. تو ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا اسکول بڑے کم عرصے میں گرو کر گیا ہے اور بڑے کم عرصے میں انہوں نے جو اچیومنٹس حاصل کی ہیں. یہ بڑی بات ہے کیونکہ ایجوکیشن فیلڈ میں اس وقت انویسٹرز تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایجوکیشنسٹ بہت کم ہے. تو نوید صاحب کا تعلق ایز اے ایجوکیشنسٹ ہے، اور ایز اے ایجوکیشنسٹ یہ اپنے ادارے کو بڑی کامیابی سے لے کر چل رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر. سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں سر. اور آپ نے بہت زیادہ اچیومنٹس حاصل کی، پہلے بھی پوزیشنز ہیں لیکن اس سال آپ کی سر یہ 2 پوزیشنز ہیں. جی الحمدللہ، ایک فرسٹ پوزیشن اور ایک 3rd پوزیشن. جی سر کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بس یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے. ہم تو جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ محنت کوشش سارے لوگ ہی کرتے ہیں. جی. تو ہم نے بھی اس کی عطا سے کی، تو اللہ کا شکر ہے اس نے قبول کی اور ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب. اچھا سر، تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ A+ اسکول کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ A+ اسکول سسٹم کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ دیکھیں، جو ایک ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے جو ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہے یا جو کریٹیوٹی ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے. اور جونیئر کلاسز میں ہمارا آکسفورڈ سلیبس ہے. اور جیسے ہم سینئر کلاسز میں آتے ہیں 8th 9th 10th میں آتے ہیں تو آپ نے موسٹلی یہ سنتے ہیں کہ میٹرک کلاسز کے اندر بچوں کو کریمنگ کرواتے ہیں، رٹا لگواتے ہیں. جی. ہم اس سے ہمارا یہ نظام اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم بچوں کو نا کنسیپچول اسٹڈی کراتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ان کی 100% انشور کرتے ہیں. اس کے بعد پھر بچوں کو لرننگ وغیرہ کرواتے ہیں، ان کی رائٹنگ پہ محنت کرتے ہیں، ان کو اس میں ایکسل کرواتے ہیں تاکہ وہ بورڈ میں بھی اچھے مارکس. اچھا سر، بہت سارے لوگ کریڈٹ موسٹلی ٹیچرز کو ہی دیتے ہیں کہ ٹیچرز اچھے تھے تو بچے کی پوزیشن آ گئی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کی ایک لائن لگی ہوئی ہے بچوں کے اچھے نمبروں کی اور سارا کچھ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی آپ کے ٹیچرز بھی اچھے ہیں اور اسٹوڈینٹس کو وہ پالش کرتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے سر اپنی ٹیم کے بارے میں؟ سر دیکھیں کسی بھی رزلٹ کے اندر 3-4 لوگوں کا کردار ہوتا ہے. سب سے پہلا کردار تو اگر مینجمنٹ کا، اسکول مینجمنٹ کا دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ اچھی اور میرٹ پہ ہائرنگ کرے، ٹیچرز کو اچھا پے کرے، ٹیچرز کو رسپیکٹ دے، اچھے ٹیچرز کی ٹیم بنائے، اور وہ جو ٹیم ہے نا وہ سارے سیکشنز میں ایک جیسی ہو. جیسے ہمارے پاس بھی مختلف طرح کے سیکشنز ہوتے ہیں، تو یہ سیکشن نمبر 3 یا 4 میں یہ اسٹوڈنٹس دونوں پڑھ رہے تھے. بیٹا جو تھا وہ 3 میں تھا، بیٹی 4 میں پڑھ رہی تھی. تو وہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے جو ہے نا باقی بچوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ مارکس لیے ہیں. تو اچھی ٹیم بنانا، ٹیچرز کو اچھا پے کرنا، اچھا ماحول بنانا یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے. اچھا پلان دینا یہ کام مینجمنٹ کرے گی. ٹیچرز کا کام ہے کہ وہ جو ہے نا اب محنت سے بچوں کو پڑھائیں. اس میں سر بچوں کو بھی کریڈٹ جاتا ہے؟ بچوں کو یہ پوزیشن والے میٹر میں تو بہت زیادہ بچوں کو کریڈٹ جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہے نا وہ اگر آپ کہیں نا 70% کریڈٹ اسٹوڈنٹس کی محنت کو جاتا ہے. دیکھیں اسکول جو ہوتا ہے وہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ تو ایک جیسا پڑھاتے ہیں بچوں کو، انہوں نے ڈائریکشن آپ کی سیم ڈائریکشن بچوں کو دیتے ہیں، اور سارے پیرنٹس چاہتے ہیں ان کے بچے پڑھیں.
ٹھیک تو ڈیفینیٹلی جو بچے پوزیشن لیتے ہیں وہ باقی بچوں سے زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں, بالکل زیادہ ٹیچرز کی جو ہدایات ہوتی ہیں ڈائریکشن عمل کو کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. فالو کرتے ہیں. تو اگر پرسنٹیج وائز کہیں تو میرا خیال ہے کہ پرسنٹیج میں زیادہ بڑا رول اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس کو جو پالش کرنا ہوتا ہے, دیکھیں 8 سبجیکٹ ہیں, اگر اس میں کوئی ایک ٹیچر بھی کمزور ہوگا, کوئی غلط ڈائریکشن دے گا, پھر بھی بچہ نہیں پرفارم کر سکے گا. بالکل صحیح. تو ٹیچر کا رول بھی ایسا ہے, اس کے بغیر پوزیشن نہیں آ سکتی. اسکول مینجمنٹ کا رول بھی ایسا ہے, اس کے بغیر پوزیشن نہیں آ سکتی. ایون پیرنٹس کا بھی رول ایسا ہے کہ اگر گھر کے اندر وہ بچوں کو ٹرائنگل ہے, ٹرائنگل ہے, لیکن اس ٹرائنگل میں جو سب سے بڑا پورشن ہے وہ اسٹوڈنٹ کی محنت کا خود ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے نمبر لیے آپ کے, شفاعت رسول اور زائبہ جو ہے, یہ آپ کے پاس پلے نرسری سے پڑھ رہے ہیں سر؟ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سر کہ جو پی جی نرسری پریپ میں لوگ نا اپنے گھر کے پاس جو اسکول ہوتا ہے ادھر واکنگ ڈسٹینس میں داخل کروا لیتے ہیں. پھر جب بچے 1 to 3 میں تھوڑی سی بڑی کلاسز میں سمجھدار ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا, ہمارا چونکہ سٹی میں کینٹ میں اسکول ہے تو ارد گرد اس کے نا بہت زیادہ ایریاز ہیں, دیہات ہیں, تو وہاں سے بچے جب تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں تو لوکل ایڈمیشن ہمیں پی جی سے شروع ہو جاتا ہے. تو سراؤنڈنگ سے ایڈمیشن جیسے گکھڑ وغیرہ جو ہمارے قریبی ایریاز, اس میں عموماً بچے جو ہے نا 1 to 3 میں. تو یہ جیسے شفاعت ہے, شاید ہمارے پاس یہ 3 یا 4 میں ایڈمیشن ہوا تھا. میرا صرف یہ مقصد تھا کہ جونیئر کلاسز سے بیس بنی ہے, جونیئر کلاسز بیس بنی ہے. پوزیشن کے لیے بچے کی بیس جو ہے نا وہ چھوٹی کلاسوں سے شروع ہو جاتی ہے, 3-4 میں شروع ہو جاتی ہے. 4-5 میں آپ 5 کلاس تک ان کی املا اور ڈکٹیشن کی مسٹیکس ختم ہونی چاہیے. 6-7 میں ان کی گرامر میں اور رائٹنگ کے والے سے یا املا کے والے سے یا دوسری جو بیسک ہے نا کنسیپٹس میتھس کے, اس میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. پھر وہ جا کے اپنے سائنس سبجیکٹ پہ فوکس کریں. یہ نہ ہو کہ بچہ 8, 9, 10 میں آ جائے, ابھی بھی اس کی املا کی مسٹیکس ہوں, ابھی بھی اس کو گرامر نہ آتی ہو, ابھی بھی اس کو میتھ جبرا کی بیسکس نہ آتی ہوں, تو پھر مشکل ہو جائے گا. اس سے 8 کلاس شروع کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہم نے سیٹل کرنی ہے اور پھر باقی فورس جا کے. اچھا سر, اس سارے سینیریو میں, اس سارے جو پروسیس ہے, اس میں پیرنٹس کا کیا کردار ہوتا ہے سر, یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو جو ہے نا وہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ پرسکون ماحول دیں. ٹھیک. اگر کسی گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے, آپس میں جو ہے نا وہ ٹکراؤ کی کیفیت ہے, بحث مباحثہ ہے, تو بچے جو ہے نا بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان کو انوالو نہیں کرتے, لیکن اگر وہ جسٹ سن بھی رہے ہیں نا, اگر وہ گھر میں کسی کی چہرے پہ پریشانی بھی دیکھ رہے ہیں تو مینٹلی اس میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو ٹاکسک ماحول نہیں ہونا چاہیے گھر میں, اور بچوں کو جو ہے نا پرسکون ماحول دینا چاہیے. اور اس کے لیے بہت زیادہ سہولیات کی بھی ضرورت نہیں ہے, ذہنی سکون بچوں کو ہونا چاہیے, سب سے بنیادی ضرورت. گھر کا ماحول پیسفل ہونا چاہیے. جی, پیسفل ہونا چاہیے. اچھا سر, بورڈ میں پوزیشن 2025 میں آپ کی آئی سر, اس سے پہلے بھی آپ کی پوزیشنز آئیں؟ 2025 میں ہماری پوزیشن یہ 2 آئی ہیں. اس سے پہلے 2023 میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے ہم نے اس وقت پرائز دیا تھا. اس وقت ہماری گجرال بورڈ میں پہلی پوزیشن تھی بوائز میں. لاسٹ ایئر بھی ہماری 6 پوزیشن تھی. اس سے پیچھے سے ٹاپ 10 میں ہمارے 2-3 بچے ہر سال ہی آتے ہیں, بلکہ اس سال تو 4 بچے ہیں جو ٹاپ 10 میں. اچھا. تو ٹاپ 10 میں تو ہم ہمیشہ رہتے ہیں. جو پہلے 3 اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ہماری 2 دفعہ پوزیشن آئی ہے, بلکہ 2 یہ اور ایک پہلے 3 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے. اچھا سر, اس کی کوئی خاص ورکنگ بھی آپ کرتے ہیں اس کے لیے کہ یہ پوزیشنز آئیں بچوں کی, یعنی جس طرح سے بچوں کو کوئی ایکسٹرا ٹائم دیا جاتا ہے, یا ان کو اسپورٹس کے حوالے سے کوئی اسپیشل ان کی کوئی کوچنگ ہوتی ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, یہ ایک نا غلط میتھ پھیلی ہوئی ہے پیرنٹس میں کہ جن بچوں کو, جو بچے پوزیشن والے ہیں ان کو شاید زیادہ پڑھایا جاتا ہے. جو بچے پوزیشن والے ہیں نا ان کو زیادہ پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ان کو جسٹ آپ گائیڈ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. وہ اگر آپ ان کو اسکول میں چھٹی کے بعد ایکسٹرا پڑھاتے ہیں تو آپ ان کو تھکا دیں گے. ان بچوں کو جو پوزیشن ہولڈر ہے ان کو کوئی ایکسٹرا کلاسز نہیں تھی. آپ بلکہ اب ان بچوں سے ملے ہی آپ کو بتائیں گے انہوں نے کوئی ٹیوشن نہیں پڑھی, کوئی اکیڈمی نہیں پڑھی, اور یہ اسکول کی اسٹڈی کے اوپر ہی کلاس میں ڈیلی کا کام ڈیلی کیا. ان بچوں کو ایکسٹرا کوچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اگر آپ کو ایکسٹرا کوچنگ کرنی ہے یا محنت کرنی ہے, وہ بچے جو اسٹڈیز میں ویک ہیں, جن کے پرسنٹیجز اچھی نہیں آ رہی, ان کو آپ جو ہے نا وہ ایکسٹرا ٹائم دیں, ایکسٹرا اسٹڈی. ایوریج بچے جو ہیں ان کو ٹائم دینا. ان اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا اسٹڈی کی ضرورت بھی نہیں ہے, بلکہ آپ ان کو بلا وجہ زیادہ بٹھائیں گے, انگیج کریں گے تو یہ جو ہے نا ان کو نقصان ہو. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ آپ کا ایک سرمایہ ہے جو پوزیشنز لے رہے ہیں اسٹوڈنٹس. جی. تو ان کے لیے آپ کی کیا بیک سپورٹ ہے, ان کو کیا آپ بیک سپورٹ دیں گے ان فیوچر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جب یہ پرفارم کرتے ہیں تو ہم ان کو بڑے اچھے پرائزز دیتے ہیں. ٹھیک. جیسے جو ہمارا ٹاپر اسٹوڈنٹ 5 لاکھ کو 3 لاکھ, ٹیچرس کو 3 لاکھ کو بھی دیا ہے. تو یہ پرائزز ہم دیتے ہیں. یہ بچوں کو یہ بھی فائنینشیل سپورٹ بھی مل جاتی ہے فیوچر میں.
اچھا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے ہمارا جیسے شفاعت ہے, تو ان بچوں کو میٹرک کے ایگزام کے بعد پریکٹیکل کے فوری بعد میں نے ان کو بلا کر باقی اسٹوڈنٹس بھی جو تھے تو اس دوران بھی, اب اسکول کے دوران بھی گائیڈ کرتے ہیں, تو اسکول کے بعد بھی میں نے بلا کے کہ آگے ایف ایس سی کریں, کیا کریں, اس کا سلیبس کیسے کور کریں. تو ہم ایف ایس سی کی حد تک تو ان کو جو ہے نا ایڈوانس میں گائیڈ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے پیرنٹس کو نہیں پتا یا بڑا بیٹا ہے تو بعض تک پیرنٹس تجربہ کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم نے ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹڈی کے والے سے اس کے بعد بھی ہم سے ان ٹچ رہیں, کوئی مشورہ چاہیے ہو, کہیں سپورٹ چاہیے ہو تو بتائیں. اور بچے ایسا کرتے ہیں اور ہمارے بچے ماشاءاللہ ایف ایس سی میں بھی بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں, ہمارے لیے وہ بھی خوشی کی بات ہوتی ہے. بلکہ آگے میڈیکل میں جاتے ہیں یا انجینئرنگ میں کہیں پہ, تو اسکول آتے ہیں, ملتے ہیں, تو ہم اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں, انہیں پش کرتے رہتے ہیں, حوصلہ دیتے رہتے ہیں. تو جو مینٹورشپ کا کام ہے نا وہ ان بچوں کو ہم پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. اچھا سر, آئی ٹی کا دور ہے اور بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور بہت سارے شعبے ہمارے مرج ہو گئے ہیں آئی ٹی میں, اور یعنی جو آئی ٹی میں چیزیں ایکسپلور ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, جیسے اے آئی ہے یا اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت ساری لائنیں ہیں. تو اس حوالے سے آپ اپنے ادارے میں کیا سر کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھیں جو آئی ٹی کا کام ہے نا اسکولس کے اندر, تو 5th کلاس تک یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ نا کیلکولیٹر یوز کریں. دیکھیں اگر اسٹوڈنٹس کو ہم کیلکولیٹر دے دیں گے تو وہ مینٹل میتھ نہیں کریں گے, کیلکولیشن پاور نہیں بنے گی ان کی, جو ہے نا وہ گرومنگ نہیں ہوگی. تو جیسے آپ چیٹ جی پی ٹی دیکھ لیں, اے آئی ہے وہ, اگر میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو اس کو ایکسیس دے دیں تو وہ پھر جو ہارڈ ورک کرنا ہے اسٹوڈنٹس نے دیکھنا ہے وہ نہیں کرے گا. ایون آپ دیکھیں کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر اس کے اوپر بین ہو گیا, نئے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اگر اس کو جو ہے نا یوز کر کے کوئی پیپر بنائیں گے تو اس کو مارکس نہیں ملیں گے, ہاں وہ ان کی اسائنمنٹس ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. تو جونیئر لیول کے اوپر آپ کو بچوں کو نا وہ ان کا مینٹل, ان کو ان کی ہیبٹس, ان کی دوسری چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اے آئی اگر جو بچے ایز اے پروفیشن لیں گے نا ان کو جا کے اپنے کیریئر میں اس کو کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ چھوٹی کلاسز میں اس میں انٹر کے بعد وہ اس کو کریں, انٹر سے شروع کریں, انٹر سے شروع کریں. اگر وہ آگے جانا چاہتے ہیں تو میٹرک میں کمپیوٹر کا سبجیکٹ لے لیں, ٹھیک ہے, ٹیک کا سبجیکٹ لے لیں, سبجیکٹ لیتے ہیں. ہاں تو چھوٹی کلاسز کے اندر ہی اگر آپ ان کو یہ ساری چیزیں دے دیں گے تو اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ گروتھ نہیں کر سکیں. بالکل پہلے اپنی گروتھ مکمل کریں, آرگینکلی وہ آگے چلیں, اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ چیزوں کو اپنائیں. یہ ساری دنیا اسی کو عمل کر رہی ہے. ہم تھوڑے پاکستانی قوم جذباتی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہی آ گیا تمہارا پی جی کا بچہ بھی سیکھے. پی جی کے بچے کو یہی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ صرف نا وہ ایڈورٹیزمنٹ ٹول ہے. مارکیٹ میں اس وقت یہ کنسپٹ چل رہا ہے کہ جی بچوں کو چھوٹے ہی ایج سے ہی ان چیزوں کی طرف لایا جائے تاکہ وہ اسکلڈ پرسن بنے اور ود دا اسٹڈی وہ ارننگ کی طرف بھی جائے. دیکھیں یہ باتیں صرف نا آپ کے کہنے کے انداز میں خوبصورتی ہے, یہ باتیں خوبصورت ہیں. اگر آپ ساری کی ساری قوم کو اے آئی میں لگا دیں گے تو پھر تو وہ سیچوریٹڈ ہو جائے گا. وہ ایسا ہی ہم کرتے ہیں, ایک طرف ہم ہو جاتے ہیں, بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ہی طرف ہم. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کبھی کامرس کا دور تھا تو سارے آئی کم بی کم کرنا شروع ہو گئے تھے. پھر ایم بی اے کا دور ہے تو ایم بی اے اتنے ہو گئے کہ سارے فارغ ہو گئے. بلکہ میں تو اس میں ڈفرینٹ اپروچ رکھتا ہوں, جب سارے ایک طرف جا رہے ہوں تو آپ دوسری طرف جائیں, ڈفرینٹ طرف جائیں, ٹھیک ہے, اس طرف جو ہے نا آپ کو اسپیس ملے گی. اس طرف تو ساری دنیا اس طرف لگی جا رہی ہے. ہاں کوئی بچہ کہ بہت سپر ٹیلنٹڈ ہو, میں ایکسٹرا ٹیلنٹڈ بھی نہیں کہہ رہا, سپر ٹیلنٹڈ ہو, اس کو آپ اے آئی کی طرف لے کے جائیں. بالکل اس کو اس کمپٹیشن میں لے کے آئیں. اگر جو روٹین میں نارمل اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو بلا وجہ جذبات میں یا دیکھا دیکھی آپ یہی میں پوچھنا کریں, ان کو اور بڑی فیلڈز ہیں. اچھا سر, 11 سال کا عرصہ کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں اور کم بھی نہیں, اور 11 سال کے عرصے میں آپ نے بہت زیادہ گرو کیا. آپ کی اس وقت سر کتنی برانچز ہیں؟ ہماری اس وقت 7 برانچز ہیں. 7 برانچز. یہاں پہ ایک بی سی کالونی ہے منصورہ بلاک میں, جی, اور 4 ہماری کینٹ روڈ پہ برانچز ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک گکھڑ میں برانچ ہے ہماری, اور ایک ابھی ہم نے برانچ جو ہے نا ریسنٹلی ماسٹر سٹی میں. سر اس میں کوئی اور پلان میں ہے ہمارے کہ ہم مزید اس کو ایکسپینڈ کریں؟ جی بالکل ہمارے پلان میں ہے, اور جو ہے نا وہ شہزاد صاحب یہ اب بھی اس فیلڈ سے وابستہ رہے ہیں. جی. تو ادارے کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے نا اچھے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. جی, اور اچھی لوکیلٹی کی ضرورت ہے. تو ہم اس کو پھیلانا تو چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کہیں پہ چھوٹا موٹا گھر یا کوٹھی لے کے اسکول شروع کر لیا. ہم چاہتے ہیں کہ پراپر جیسے یہاں پہ اچھے انفراسٹرکچر, پراپر بلڈنگ ہو, تو وہاں پہ ہم سٹارٹ لیں تاکہ ہم بچوں کو نا ایک اچھا ماحول دے سکیں. اچھا انفراسٹرکچر, بالکل اچھا انفراسٹرکچر کے بغیر جو ہے نا آپ ادارہ رن نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, اینڈ پہ آپ اپنے اسکول کے حوالے سے پیرنٹس کو, عوام کو, لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں میں
اسٹوڈنٹس کو پیرنٹس کے لیے تو میں نے بیچ میں بھی بات کی کہ بچوں کو جو ہے نا ایک پرسکون ماحول چاہیے اسٹڈی کے لیے، بالکل صحیح، تو ان کو جو ہے نا بنیادی ضروریات پوری کریں، بہت لگژریز میں نہ ڈالیں، اور گھر کے اندر پرسکون ماحول رکھیں، اور اگر ہو سکے تو کمبائنڈ فیملی سسٹم سے نکلیں آپ، بالکل صحیح، بچوں کو نا آپ انڈیپینڈنٹ کر دیں جہاں پہ نا وہ اپنے مطابق پرسکون نکل سکیں۔ جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے نا وہ جہاں پہ 2 3 4 بھائی مل کے کنفلکشنز بہت زیادہ ہیں، ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں کچھ بینیفٹس بھی ہوتی ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن بچوں کی گرومنگ کی وجہ سے نقصان بھی ہے، یہ میں پیرنٹس کو کہوں گا۔ اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کو بغیر سمجھے کسی بھی چیز کو کبھی یاد نہ کریں۔ اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور کنسیپٹ جو ہے نا یہ آپ کی بیس ہے، انڈرسٹینڈنگ کے بغیر، کنسیپچل اسٹڈی کے بغیر آپ کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو آپ کے کام نہیں آئے گی، بالکل صحیح۔ تو اس کو 100% انشور کرنے کے بعد پھر آپ ایگزامینیشن کے کیا طریقہ کار ہیں، مارکس کیسے لینے ہیں، اس کے اوپر کام کریں، لیکن اس سے پہلے آپ کی نا انڈرسٹینڈنگ اور کنسیپٹس یہ بہت ضروری ہے، کانسیپٹس کلیئر ہوں۔ ہاں، اور جو ہمارے شعبے کے لوگ ہیں، جو ہمارے اسکول آنرز ہیں یا ان اداروں کو چلا رہے ہیں، اکثر وہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنی کوئی رائے بتائیں کہ اسکول کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ میں اس میں یہی ٹپ دے سکتا ہوں کہ جو اسکول آنرز ہیں وہ ریکروٹمنٹ میں جب ٹیچرز کی ہائرنگ کریں اس میں انوالو رہیں، ٹھیک ہے، اس کو کسی کے اوپر نہ چھوڑیں، اور بہتر سے بہتر اسٹاف کو ہائر کریں تو اچھے سے اچھے لوگ آئیں گے، اچھے سے اچھا ماحول بنے گا۔ ظاہر ہے یہ قوم کا مستقبل ہیں بچے، اور ان کے لیے اساتذہ بھی اچھے ہوں گے، قابل ہوں گے، تو پھر یہ گرو کر سکیں گے۔ جی بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح۔ سر بہت شکریہ آپ کا، سر آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا۔ آپ کی بورڈ میں 2 پوزیشنز ہیں، ایک فرسٹ اور ایک تھرڈ، شفاعت علی اور زوائبہ، اور یہ بڑی بات ہے کہ اتنے کم عرصے میں آپ کے ادارے نے بہت زیادہ گرو کیا ہے، اور یہ صرف آپ کی مینجمنٹ ہے، آپ کی دن رات کی جو محنت ہے، اور جو آپ نے بات کی کہ ٹیچرز کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس میں مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھے ٹیچرز کو ہائر کرے، جی بالکل، اور ان کی پے اچھی رکھے تاکہ وہ لگن سے اور محبت سے اور ان کی اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہو اور وہ بچوں کو پڑھا سکیں۔ بالکل ایسے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، ایک دفعہ پھر مبارک ہم دیتے ہیں آپ کو سر، آپ کی فرسٹ پوزیشن پہ بھی، تھرڈ پوزیشن پہ بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیابیاں دے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے آپ کا سر۔ جی ہاں، تھینک یو سو مچ۔